بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی روش بھی یہی ہے کہ انسان پردے کا لحاظ کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، آپ سبھی نے ان کا نام سنا ہے۔ ان کے والد آیت اللہ سید باقر بہت عظیم شخصیت تھے۔ مشہد مقدس میں قیام، میں جلدی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت میرے پاس کم بچا ہے۔ مشہد مقدس میں قیام، ایک دفعہ ان کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کروں۔ 40 صبح جمعہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ زیارت عاشورہ بڑی محترم اور معتبر زیارت ہے۔ میرا اور آپ کا نہ سمجھ پانا زیارت کو غیر معتبر نہیں بناتا، زیارت معتبر ہے۔ آیت اللہ سید باقر حسینی کہتے ہیں کہ میں نے 40 صبح جمعہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا، اور جب آخری صبح جمعہ آئی، میں مشہد مقدس میں اپنے گھر میں بیٹھا زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بغل کے گھر جو میرے بغل میں گھر ہے اس میں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ جس کی زیارت کا شوق تھا وہ بغل کے گھر میں اس وقت موجود ہے۔ میں نے زیارت کو مکمل کیا، میں آیا۔ مجھے پہلے سے پتا تھا، چونکہ میرے پڑوسی تھے، مجھے پتا تھا کہ کل شام کو اس گھر میں شب جمعہ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اور آج صبح جمعہ ہے، دوپہر ہوتے ہوتے اس کو دفن کیا جانا ہے۔ کہا میں آیا اس گھر میں نے اس پڑوسی سے دریافت کیا کہ کیا پروگرام ہے، کب دفن۔ میں اس لیے کر رہا تاکہ اندر جانے کا موقع مل جائے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کیا تم کہتے اجازت دیتے ہو کہ میں جاؤں تمہاری ماں کے میت کے پاس کھڑے ہو کہ کچھ قرآن پڑھوں، کچھ سورہ فاتحہ؟ کہا ارے سرکار بسم اللہ، آپ اگر قرآن پڑھ دیں گے تو بہت بڑی بات ہے، چونکہ خود آیت اللہ تھے۔ کہ اس نے مجھے اجازت دی اور لا کے مجھے اپنی ماں کے اس کمرے میں کہ جہاں پر ان کی میت رکھی تھی پہنچایا۔ وہ دروازے سے واپس چلا گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ جو زمانے کا امام، کائنات کی روح اس کمرے میں موجود ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے آقا کو سلام کیا، آقا نے سلام کا جواب دیا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ پوچھا سید باقر کیوں مجھ سے ملنا چاہتے تھے، کیوں اتنی مشکل، کیوں زحمت کی؟ کہ آقا صرف آپ کی زیارت کا شوق تھا، کسی اور کام سے نہیں، صرف اور صرف آپ کی زیارت کرنے کا شوق۔ جواب سنیں گے۔ امام فرماتے کہ باقر کیوں اتنی زحمت میں خود کو ڈالا؟ اگر تم اس خاتون جیسے باکردار بن جاؤ میں خود ملنے کے لیے آؤں گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں خود ملنے کے لیے آؤں گا۔ کہ میں لرز رہا تھا، میں کانپ رہا تھا۔ امام کی ایک ایک بات، امام کا ایک ایک لفظ میرے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا، آقا آپ نے مجھے ملاقات کا شرف دیا، آپ کی بارگاہ تک آنے کا مجھے موقع ملا، مولا آپ کا احسان، آپ کا کرم۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آقا ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ میں باہر نکلا، میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماں کی زندگی میں خاص بات کیا تھی؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا اس کے جیسے اگر بن جائیں تو آخر خاص بات کیا؟ میں نے کوئی بات اس بیٹے کو بتائی نہیں۔ میں نے اسے پوچھا بتاؤ تمہاری ماں کے اندر خاص بات کیا تھی؟ کہ اور تو ساری باتیں ایک کامن لیڈی جیسی تھیں، مومن تھی، متدین تھی، نمازی، پرہیزگار، عبادت، تو ساری لیڈیز ہوتی ہیں۔ اس کی ایک خاصیت، کیا خاصیت تھی؟ کہ جب سے شاہ نے، ایران کے شاہ نے، جب سے شاہ نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے گھر سے حجاب کے ساتھ نہیں نکلے گی، کہ اس دن سے آج 7 سال ہو گئے میری ماں نے دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ پردے کی اتنی اہمیت، اور ادھر سے حضرت کی عنایت کہ حضرت ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، حضرت تشیع جنازہ میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت اس کی میت کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ سمجھے اگر خواتین اپنے پردے کی حفاظت کریں اور مرد شریعت کی حفاظت کریں تو امام سے ملاقات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا واقعاً ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے یا نہیں۔
یہ پردہ سب سے زیادہ اسلام کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے وہ راوی کہتا ہے کہ میں 20 سال معمولی نہیں ہوتے، میں 20 سال مدینے میں جناب عبداللہ کا پڑوسی تھا، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی جسم دیکھنا، چہرہ دیکھنا، وہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے، میں نے کبھی جناب زینب کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔